हेलो देयर एंड वेलकम टू द डॉन एडिटोरियल एनालिसिस लेक्चर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS, PMS, PCS, तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, वन पेपर, NTS, OTS एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो आइए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है ट्रूएंट। ट्रूएंट इज अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। जो बच्चा स्कूल से बाहर रहता है विदाउट परमिशन, उसको कहते हैं ट्रूएंट। The trend of workplace truants has been an ongoing problem for the French economy. वो लोग जो काम करते हैं वो काम से भागने वाले बच्चे विदाउट परमिशन। अब समझ गए होंगे, मतलब कोई मुलाजिम है वो अपने काम पे नहीं जाता है विदाउट परमिशन या बंक करता है या लीव्स करता है। तो ये जो ट्रेंड है ये फ्रेंच इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा मसला है। सिनोनिम्स हैं एब्सेंटी, वैग्रेंट, हुकी प्लेयर, delinquent and loafer. Next word is treasury bench. ये पॉलिटिकल साइंस का टर्म है या पॉलिटिक्स का आप कह सकते हैं। जो लोग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से अवेयर होते हैं उनके लिए इजी होगा, बट फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर, ट्रेजरी बेंच द फ्रंट रो ऑफ सीट्स ऑफ द ऑन द गवर्नमेंट साइड्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन द ब्रिटेन पार्लियामेंट। फ्रंट रो जो पहली सीट होती है हुकूमती तरफ से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसको कहते हैं ट्रेजरी बेंच। इट इज़ वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स बैठते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है और चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस होती हैं और एक तरफ अपोजिशन बेंचेस होती हैं। ट्रेजरी बेंचेस पे वो लोग बैठते हैं जो हुकूमत का हिस्सा होते हैं या हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं, और अपोजिशन बेंचेस पे वो बैठते हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा नहीं होते हैं, जो कि अपोजिशन में होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी इज अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, a feeling of being satisfied with yourself or with the situation so that you don't think any changes is necessary, the state of being complacent. Complacency एक स्टेट है जिसमें आप खुद ही मुतमईन हो जाते हैं उसी सिचुएशन के साथ और आपको लगता है कि कोई ऐसी ज़रूरी चेंज की ज़रूरत नहीं है और आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, यानी बस उसके साथ आप फेमिलियर हो जाते हैं, आप उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं करते। His early success as a writer led to a complacency and arrogance. अब जैसे ही उसने राइटिंग शुरू कर दी तो उसको सक्सेस मिली। अब उसको जल्दी जो सक्सेस मिली उसने उसको क्या कर दिया, कॉम्प्लेसेंसी में डाल दिया। यानी उसने कहा कि अब ठीक है, बस यही चलता रहेगा, इसी तरह मैं राइटिंग करता रहूँगा, और वो एरोगेंस में आ गया। तो अब आई होप आप कॉम्प्लेसेंसी का माना समझ गए होंगे। सिनोनिम्स आर सेल्फ लव, कंसीट, नार्सिज्म, vanity and haughtiness. Antonyms are humility, modesty, unpretentiousness and self-deprecation. Next word is poignant. Poignant is an adjective in the parts of speech causing or having very sharp feeling of sadness. जब आपको बहुत ज़्यादा दुख हो और तकलीफ हो या आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ दे, उसको कहते हैं पोनियंट। द फोटोग्राफ्स अवेकन्स पोनियंट मेमोरीज। फोटोग्राफ्स ने एक ऐसी गमज़दा करने वाली मेमोरीज को, यादों को ताज़ा कर दिया जो खुशी वाले दिन थे। खुशी वाले दिन के फोटोग्राफ्स देखे तो उसमें हमें एक
عجیب سی فیلنگز جو ہے غم کی فیلنگ آ گئی کیونکہ اب وہ خوشی کے دن نہیں رہے تھے. Synonyms are moving, affecting, touching, hurting, and pitiful. Antonyms are unmoving, cold, and blunt. Moving forward, the next word is malaise. Malaise is a noun in the parts of speech, a general feeling of being ill or general feeling of being unhappy or not satisfied. آپ کو یعنی دل میں ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ ناخوش ہیں اور آپ جو ہے مطمئن نہیں ہیں، اور دیٹ سم تھنگ از رانگ ان دا سوسائٹی، یا اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہے. وداؤٹ بینگ ایبل ٹو ایکسپلین اور آئیڈینٹیفائی واٹ از رانگ. جب کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا غلط ہے تو وہ جو ہے بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ غلط کیا ہے، بس اس کو جنرل فیلنگ ہوتی ہے کہ بھائی میں بیمار ہوں، انہیپی ہوں اور ناٹ سیٹسفائڈ ہوں. دا لیٹسٹ کرائم فگرس آر میئرلی سمپٹومیٹک آف وائڈر میلائز ان دا سوسائٹی. اب یہ جو کرائم جو فگرز ہیں یہ صرف اور صرف کیا ہیں، یہ ایک سمپٹمز ہیں، اثرات ہیں کس کے، جو سوسائٹی میں ایک عجیب قسم کی فیلنگ ہے، جنرل فیلنگ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ خراب ہے. Synonyms are vague discomfort, minor complaint, twinge, and throb. The next word is hubris. Hubris is a noun in the parts of speech, the fact of being too proud, بہت زیادہ فخر محسوس کرنا یا بہت زیادہ فخر کرنا. لیکن لٹریچر میں ایک ایسا کیریکٹر ہوتا ہے جو کوالٹی with this quality ignores warnings and laws. This usually results in their downfall and death. لٹریچر میں ایک ایسا کیریکٹر ہوتا ہے جو قانون کو اور وارننگز کو کیا کرتا ہے، اگنور کرتا رہتا ہے، اور آخر میں اس کا جو ہے وہ ڈاؤن فال ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. Scientists may arguably be guilty of hubris in this area. اس ایریا میں سائنٹسٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں، وہ بہت زیادہ پراؤڈی ہیں، بہت زیادہ فخر کرتے ہیں. Synonyms are egotism, self-admiration, and self-praise. Antonyms are modesty, humility, bashfulness, and self-criticism. Moving forward, the next word is blissful. Blissful is an adjective in the parts of speech, extremely happy or showing happiness. جب کوئی بہت زیادہ خوش ہو یا کوئی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ blissful. We spent 3 blissful weeks away from work. ہم نے کام سے دور 3 ہفتے بہت ہی خوش گزارے. Synonyms are happy, fallacious, and delightful. Next word is trajectory. Trajectory is a noun in the parts of speech, the curved path of something that has been fired, hit down or thrown in the air. Trajectory اصل میں کہتے ہیں کہ یہ جو کرو ہوتا ہے، کرو راستہ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں trajectory. My career seemed to be on a downward trajectory. میرا جو کیریئر ہے وہ لگ رہا ہے کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. ڈاؤنورڈ ٹریجیکٹری یہ ہوگی. Orbit, course, route, and direction are the synonyms of trajectory. Next word is coalition. Coalition is a noun in the parts of speech, a government formed by 2 or more political parties working together. Coalition بھی political term ہے. Coalition ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیز، سیاسی پارٹیوں کو ملا کر بنائی جائے اور وہ دونوں یا تینوں مل کے کام کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں coalition. Government by coalition has its own peculiar set of problems. جو coalition گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اپنے ہی ایک خاص قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. Synonyms are union, alliance,
partnership, league, affiliation, and federation. Next word is truancy. Truancy is a noun in the parts of speech, the practice of staying away from school without permission. हमने पहले truant पढ़ा था, एडजेक्टिव था वो, और अभी ये उसका नाउन है truancy. Truancy rate at the school are very high. जो बच्चों का गायब रहना है स्कूल से विदाउट परमिशन, वो रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी उनकी तादाद बढ़ती जा रही है. Synonyms are desertion, defection, flight, abandonment. Antonyms are presence, attendance, and appearance. Moving forward, the next word is chide. Chide is a verb in the parts of speech. The form of verb is when it's जब ये he, she, it और singular के साथ इस्तेमाल होगा तो वो होगा chides. इसका past simple form है chided, past participle form है chided और ing form है chiding. इसका माना है to criticize or blame somebody because they have done something wrong. अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको क्रिटिसाइज करना और उसको ब्लेम करने को कहते हैं चाइड. ही चाइडेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर हर पुअर जजमेंट. उसकी जो कमज़ोर जजमेंट थी उस पे उसने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया. सिनोनिम्स आर रिब्यूक एंड क्रिटिसाइज. तो ये थे हमारे वोकेबलरी. अब हमारे पास एक इडियम और फ्रेजल वर्ब्स एक है हमारे पास, उसको देख लेते हैं. बी अप इन द आर्म्स. बी अप इन द आर्म्स माना बी तो आपको पता है ना, बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, शल, विल, हैज बीन, हैव बीन. ये सारे जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, बी इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. तो शुरू में कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, जैसे कि यहाँ पे दे आर यहाँ पे आर लगा हुआ है. up in the arms means when somebody is up in the arm, it means to be very angry. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है. They are up in the arms about new management structure. वो नए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, बहुत ज़्यादा खफा हैं. तो ये थे जी हमारे इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स. ये प्रीवियस वीडियो का वोकेबलरी टेस्ट है. पहले हम इसको वीडियो के शुरू में ला रहे थे लेक्चर के, लेकिन मुझे लगा कि सही जगह नहीं है, तो अभी हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया है एट द एंड ऑफ द वोकेबलरी. अगर आपको इसमें से कोई भी वर्ड आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. वर्ड्स हैं हमारे पास स्क्रूपलस, बॉन्डेड लेबर, रिसर्जेंस, वल्नरेबल एंड स्ट्रिंजेंट. और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा. चलिए चलते हैं हम अपने आज के एडिटोरियल रीडिंग की तरफ. आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है ट्रूएंट मिनिस्टर्स. ये डॉन में पब्लिश हुआ है. ट्रूएंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा जो है स्कूल से गायब रहता है विदाउट परमिशन, तो ट्रूएंट मिनिस्टर्स माना वो मिनिस्टर्स जो असेंबली से गायब रहते हैं विदाउट परमिशन और विदाउट नोटिस. तो इस पे जो है देखते हैं राइटर क्या कहना चाहता है. बट एज यूजुअल सबसे पहले जो है आप इसको रीड करेंगे इस पैराग्राफ को, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. सो काइंडली गाइस रीड इट आउट. Lawmakers,
لا میکرز جو MNAs ہوتے ہیں فرام بوتھ دا اپوزیشن اینڈ ٹریجری بینچز، جو حکومت میں ہیں یا جو اپوزیشن میں ہیں، دونوں طرف کے جو لا میکرز ہیں یعنی MNAs ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز ہیں، ہیو بین اپ ان دا آرمز، وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں یا ناراض ہیں اباؤٹ واٹ دے سی ایز کیبنٹ منسٹرز گروئنگ کمپلیسنسی، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیبنٹ منسٹرز ہیں وہ خود سے ہی خوش ہیں، مطمئن ہیں اپنی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کے حوالے سے، یعنی کچھ کر نہیں رہے، وہ خود سے ہی مطمئن ہیں اس بڑھتی ہوئی اطمینان کو جو انسیٹسفیکٹری ہے اس کے بارے میں لا میکرز چاہے وہ ٹریجری بینچز کے ہیں یا اپوزیشن کے ہیں وہ غصے میں ہیں۔ The matter was raised once again in both the National Assembly and the Senate on Thursday۔ جمعرات کے دن یہ جو میٹر تھا اس کو اٹھایا گیا دونوں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، with angry legislators، جو ناراض قانون دان ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں why they had not showed up for consecutive days to answer their questions، کہ منسٹرز جو ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے مسلسل 2 دنوں سے تاکہ ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ It appears، یہ لگ رہا ہے کہ parliamentary business had to be postponed in both houses due to their absence، ایسا لگ رہا ہے کہ جو پارلیمنٹری بزنس ہے وہ پوسٹ پون ملتوی کیا جائے گا دونوں ہاؤسز میں منسٹرز کی غیر حاضری کی وجہ سے۔ A fact that so angered the Deputy Speaker of the National Assembly that he termed the matter as a disgrace to the House۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے، وہ اتنا ناراض ہوئے کہ انہوں نے اس عمل کو ڈسگریس ٹو دا ہاؤس کہا، یعنی اس نے کہا کہ یہ اس ہاؤس کی توہین ہے، اور ڈکلیئرڈ کہا کہ پروسیڈنگز آگے نہیں جائیں گی، نیکسٹ ویک میں نہیں چلیں گی اگر منسٹرز حاضر نہ ہوئے تو۔ PPP کے MNA نوید قمر آسکڈ اے particularly poignant questions۔ نوید قمر صاحب نے ایک انتہائی غم زدہ کرنے والا، دکھ کرنے والا سوال پوچھا، ونڈرنگ، یہ سوچتے ہوئے کہ ہاؤ ڈو دے ایکسپیکٹ دیٹ، کہ وہ منسٹرز کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اپوزیشن اور اینی باڈی، کہ اپوزیشن یا کوئی بھی ول ریسپیکٹ پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ کی عزت کرے گا وین دا میجر بینیفیشریز آف پارلیمنٹ ڈیسائیڈ ناٹ ٹو ریسپیکٹ اٹ، جبکہ جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پارلیمنٹ سے وہ اس کو عزت نہ دیں گے تو دوسرے لوگ اس کو کیسے عزت دیں گے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے that it is concept that all those who land in power invariably struggle to come to the terms with، کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ بھی طاقت میں آ رہے ہیں ان کو بھی مشقت کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں، وہ یہاں پہ آ رہے ہیں کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو بھی MNA بن رہا ہے یا جو منسٹرز بن رہے ہیں تو منسٹرز بھی کمپرومائزڈ ہیں، وہ بھی خود نہیں ہیں بلکہ وہ کسی کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں لاسٹ پیراگراف کی طرف۔ لاسٹ پیراگراف ہے، آپ ریڈ آؤٹ کر لیں اس کو۔ Still, one wonders that what has made the cabinet ministers so confident and comfortable in their position that they feel no obligation to fulfilling the basic requirements of their jobs۔ ابھی تک no wonders what has made the cabinet ministers so confident، کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کیبنٹ منسٹرز کو کس چیز نے اتنا کانفیڈنٹ کر دیا ہے اور کمفرٹیبل کر دیا ہے اپنی پوزیشنز میں
کہ وہ فیل بھی نہیں کرتے کہ ان کے پاس کوئی ذمہ داری ہے، بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو ان کی جابس کی ہیں وہ پوری کرنی ہیں. The fact that they did not show up in Parliament despite being chided for not doing so, and despite most of them being in the same city, point to a deeper malaise. حقیقت یہ ہے کہ وہ منسٹرز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے، حالانکہ ان پہ تنقید کی گئی اس طرح کرنے کی، یعنی پارلیمنٹ میں نہ آنے کے حوالے سے ان پہ تنقید بھی کی گئی. اس کے باوجود وہ سیم سٹی پوائنٹ میں ہیں کہ ایشوز، یعنی وہ خود ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، خود ہی بیمار ہیں اور خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو مصیبت میں سمجھتے ہیں. It shows that either they feel no obligation towards parliament or simply do not care. اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی obligation پہ کوئی فرض نہیں ہے، یا وہ اس حوالے سے کوئی کیئر ہی نہیں کر سکتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ تو غیر ضروری ایک چیز ہے. This is surprising level of hubris in these situation. یہ ایک بڑے ہی حیران کن لیول ہے فخر کا اس سچویشن میں یا گھمنڈ کا. The country after all is not on the some blissful trajectory, and the ruling coalition itself seem to be on shaky grounds. جو ملک جو ہے اس تمام کے باوجود وہ کسی اچھے اور خوشی والے راستے پہ نہیں ہے، اور جو حکومت ہے جو کولیشن کی خود بھی شیکی گراؤنڈ ہیں، اس کے لیے لگ رہا ہے، یعنی اس کی بھی بنیادیں ہل رہی ہیں. Some of the legislators keeping the ministers in power have been the loudest in criticizing their truancy. جو کچھ لیجسلیچر جو منسٹرز جو پاورز میں ہیں ان کے بارے میں، ان کی غیر حاضری کے بارے میں بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں. This should be enough to prompt the latter to be their best behavior. یہ کافی ہے کہ جو بعض یعنی منسٹرز ہیں وہ کیا کریں، اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لائیں. They must respect the officers they have been entrusted with. یہ ان آفیسرز کی رسپیکٹ کریں جنہوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ جو آرٹیکل ہے ہم اس کو کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ہماری جو گورننس ہے، گورننس اسٹرکچر میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، یا جو ہماری جو پالیسی میکنگ ہے اس کے اندر جو ہمارا ٹورڈز سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز پارلیمنٹ کی طرف سے جو پارلیمنٹیرینز کا یا منسٹرز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارا جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ، وہاں پہ جو پالیسی بنتی ہیں تو وہاں کے جو منسٹرز ہیں وہ کس طرح ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہاں پہ کیا ہے، اور وہاں کے جو خود وہاں پہ جو لیجسلیٹرز ہیں وہ اس کی شکایت کر رہے ہیں رادر دین کہ کوئی عوام ان پہ شکایت کر رہی ہو ان کے اس بیہیویئر کی. تو گورننس کے حوالے سے ہم کر سکتے ہیں. ڈیموکریسی میں یہ پوائنٹ ایڈ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے ٹاپک پہ، جب آپ ڈیموکریسی کو ڈسکس کر رہے ہوں تو اس میں پارلیمنٹ میں جو منسٹرز ہیں ان کا کرٹیکل رول ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹو اسٹرینتھننگ پارلیمنٹری ڈیموکریسی. تو اس میں جو ہے یہ منسٹرز کے رول پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے گورنمنٹ ان ایشوز کو سیریس نہیں لیتی جو لیجسلیچرز جو ہے لے کر آتے ہیں اسمبلی کے اندر، عوام کے جو ایشوز ہوتے ہیں تو ان کوشچنز کو آنسرز نہیں کرتے. یہاں پہ آپ ایک پوائنٹ لکھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگ سیکھ رہے ہوں گے. اب تک اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.